وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات کا وقت ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ماہر ہیں طب نبوی کی، 25 سال سے پریکٹس کر رہی ہیں. ڈریپ کی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہیں، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور ٹاپک آپ کے پاس لے کے آئی ہوں. بہت سے لوگوں کی مشکل ہے اور میں چاہوں گی کہ کچھ مشکلیں آسان بھی کریں. جیسے آپ نے بہت سے ہمیں مفید مشورے دیے. کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ بہت بڑا بن جاتا ہے، اور وہ ہے خوشبو اور بدبو. یعنی خوشبو کا صحیح استعمال کیا ہے، اور بدبو جو جسم سے آتی ہے، منہ سے آتی ہے، جسم سے آتی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو ہمیں آپ طب نبوی کی روشنی میں پلیز ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے حفاظتی تدابیر کا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو علاج کا. ٹھیک. تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جائیں کہ بدبو ہی نہ آئے. سب سے پہلے جسمانی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ہر روز نہانا چاہیے، اور سردیوں میں بھی. سردیوں میں بھی ٹھیک ہے. ہر روز نہانا چاہیے. اور اگر آپ ہر روز نہیں نہا سکتے سردیوں میں تو کم از کم ایک دن کے بعد ضرور نہائیں. اس سے سردیوں میں بھی نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مخصوص ایام میں، یا جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد نہاتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہائے تو ہماری ہڈیوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی. پھر اگین وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جب بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کو سب سے پہلے باتھ ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوری باڈی کی سرکولیشن ہوتی ہے. ایک تو صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، دوسرا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اس چیز میں احتیاط کس چیز کی کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے وہ موسم کے مطابق نیم گرم ہونا چاہیے، تھوڑا کم یا زیادہ. اور اس کے علاوہ اگر جب پانی سے باہر آئیں تو فوری طور پر جسم کو پوری طرح خشک کیا جائے. موسم کے مطابق کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں فل سلیو اور فل ڈریس پہنا جائے تاکہ ڈائریکٹ ایئر جو ہے اس پر کسی قسم کا اثر انداز نہ ہو. لیکن اگر صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے جسم میں وہ طہارت کا بھی احساس نہیں ہوتا. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ بدبو اور اس طرح سے. اور نہانے دھونے کے علاوہ جیسے ہمارے غیر ضروری بال ہوتے ہیں جسم کے، زیر ناف یا زیر بغل، تو ان کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. ان کو آپ دیکھیں کہ اسلام بھی ہمیں ایک لمٹ دیتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کا رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایز اے ڈاکٹر آئی ایم شیور کہ باہر لوگوں کو تو نہیں اتنا اندازہ ہوتا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مریضوں کو تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ باہر سے آپ اتنے ویل ڈریسڈ ہیں اور اتنا آپ تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، برانڈز بھی ہیں آپ کے پاس، لیکن جو اندرونی طہارت ہے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. تو یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں. اور اسی سے کئی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، گندگی. اور کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ گندگی پہ بڑے خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسے لوگوں کے اوپر شیاطین کا جو ہے وہ جادو کا اور اثرات کا عمل دخل بھی ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہماری بیماری کی وجوہات کیا کیا ہیں. جب بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کے پاس روانہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، منہ سے جو بدبو آتی ہے، یہ منہ سے بدبو کا کیا کیا جائے؟ منہ سے بدبو آنا جو ہے بیسیکلی تو ہمارے معدے کی خرابی ہے. اچھا. اس کو صرف ہم معدے کی خرابی بھی نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات ہم اپنے دانتوں کی صفائی صحیح معنوں میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یا بعض لوگوں کو صفائی کرنا ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک. اور جب ان کی سنت کو دیکھا گیا کہ مسواک آپ کتنی بار کرتے تھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ مسواک کیا کرتے تھے. نماز کے ساتھ، ہر نماز سے پہلے وضو میں، گھر سے باہر جانا، قرآن پڑھنا، ہر کھانے کے بعد مسواک، اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو مسواک، گھر کے اندر واپس آ رہے ہیں تو مسواک کر کے گھر آتے، یا گھر آتے ساتھ فوراً مسواک کرتے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مسواک کو ہم ٹوتھ برش سے ریپلیس کر دیں؟
یعنی آج کل کی ایک بہت بڑی ایک یہ ڈیبیٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسواک تھی، لیکن کیونکہ اس وقت ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ تھی نہیں، اور اب اتنے مزیدار اشتہار جس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے منہ سے کیسی خوشبو آنے لگ جائے گی اگر ہم نے یہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے. کیا اس کا متبادل ہے یہ اس کا متبادل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ وہ چند منٹ کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ اتنا ایسے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پالش ہوتی ہے دانتوں کی انیمل ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ انیمل ختم ہوتا ہے تو ہمارے دانت گھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. کیویٹیز بنتے بنتے ٹوتھ ڈیکے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی روک تھام کوئی نہیں پھر کر سکتا. پھر آپ دیکھیں بہت کہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو اتنے ایکسپینسو ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنے ٹریٹمنٹس کرانے پڑتے ہیں. اس سے بہتر ہے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے اور مسواک کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں مسواک کرنا نہیں آتا. انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ مسواک کا طریقہ وہ بھی ضرور ان کو سکھائیں تاکہ یہ کہ جب وہ پتہ ہو تو اس کے مطابق وہ مسواک کر سکیں. جی ہاں، کیونکہ جب تک ہم طریقہ نہیں سکھائیں گے تو ہماری امت مسلمہ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس سنت پر کیسے عمل کریں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس میں وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ اتنا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور اس کو اس طرح دانتوں پہ کریں، جبکہ وہ بھی غلط ہے. وہ بھی غلط ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے دکھا دیتے ہیں جو دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور پھر جب دانت خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کا معدہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے آگے پھر اور بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو مسواک ہے اس کو پہلے لینا ہے ہم نے پانی میں ڈپ کرنا ہے. پانی میں ڈپ کر کے اس کو یعنی دھو لیں. اس کو دھو لیں، ٹھیک ہے. دھونے کے بعد اس کو تقریباً 1 انچ کے فاصلے جتنا ایک کٹ لگا لیں مسواک کی ڈنڈی پر. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر آہستہ آہستہ دانتوں سے ہلکے ہلکے چباتے رہیں جیسے آپ کوئی بھی چیز ہلکے ہلکے، بہت زور سے نہ کریں کہ ایسا نہ ہو آپ کے دانت کو کوئی نقصان پہنچے. اس سے وہ برش سا بن جائے گا. برش سا بن جائے گا. وہ الگ الگ اس کے ریشے ہو جائیں گے. اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق درمیان سے شروع کیا جاتا، اوپر کے دانتوں سے، اور اس کو رائٹ سائڈ پہ اوپر کے دانتوں کو پہلے صاف کرتے. سرکولر موومنٹس اور سرکولر موومنٹ میں اور پھر واپس دوسری طرف لایا جاتا. اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں کو پھر اندرونی طور پر بھی ان کو اسی طرح صاف کیا جاتا اور سارے ہر طرف سے حتیٰ کہ دانتوں کے پیچھے تک سے. اور صرف یہی نہیں کہ دانتوں تک، پھر اس کے بعد وہ زبان پر بھی کرتے اور زبان پر اتنی دور تک کرتے جہاں پر ہمارے خاص وہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ان تک گلے کے یعنی اینڈ تک کرتے، حتیٰ کہ ان کی آواز نکلتی وہاں تک وہ اپنی زبان کو صاف کرتے، زبان کی جڑ کو. میرے لیے تو ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام میں جو ایک چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو آخری کام کیے ان میں سے ایک آتا ہے کہ مسواک انہوں نے کی. جی ہاں، سبحان اور اللہ. پھر یہ کہ وہ اس حدیث کا بھی مجھے بہت زیادہ ایک موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت پہ گراں نہ گزرے تو شاید یعنی کہ ہر نماز کے ساتھ یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسواک کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے. اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. جی. آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے. گلے کی خرابیوں سے بچاؤ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ذہانت کے بارے میں بھی کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس سے حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ پیچھے جو زبان کی جڑ کے پیچھے جو مسلز ہیں نا ان کے اندر خاص وائبریشن ہوتی ہے اس کے برش کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس سے پورے ہمارے برین کے جو سیل ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کی جڑ پہ کرنے آنکھوں میں بھی ہلکے سے آنسو آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی ہلکی سی کھجلی سی فیل ہوتی ہے. پورے ENT کو یہ صاف کرتا ہے اور اس سے منہ کی بدبو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے اگر معدے کا مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ برش جب ہم کرتے ہیں صرف دانتوں پہ کرتے ہیں. ٹھیک. اس سے ہماری زبان کی جڑ جو ہے وہ اسی طرح گندی رہتی ہے. تو 5-7 منٹ کے لیے تو خوشبو منہ سے آتی ہے، اس کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اگر ایسے ہے کہ بچوں کے جب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں اگر مائیں اسی وقت بچوں کو کروانا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کو ایک وہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا اس کا کہ میں نے مسواک کرنی ہے. بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو مسواک چھوٹی ڈنڈی کے ساتھ جب ٹیدنگ پہ آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آرٹیفیشل ٹیدر دیے جائیں ہم ان کو مسواک ہی دیتے ہیں. مسواک دھو کے دے دیتے ہیں، وہ اپنے دانتوں میں چباتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ان کے دانت نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، ان کی جھنجھناہٹ اور الجھن بھی دور ہوتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ان کے دانت آٹومیٹکلی صاف ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ بھی ایک بہت لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ بہنیں ہماری پوچھتی ہیں کہ ہمیں
یعنی کہ پرفیوم لگا کے ہم باہر نہیں جا سکتے، اور خاص طور پہ گرمی میں یا برسات کے موسم میں اتنی بدبو آتی ہے، آپ خود سے خود برا لگتا ہے کہیں جاتے آتے ہوئے، تو کیا کریں؟ پھر آپ پرفیوم بھی نہیں لگا سکتے، اور دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشبو کے تحفے کو بہت پسند کیا ہے، جی تو اس کو کس طرح سے کیا جائے استعمال؟ خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی دنیا میں آپ نے جو چیزیں پسند فرمائی ان میں سے ایک خوشبو ہے، اور خاص طور پر عود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور بہترین خوشبو ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں آپ کو بلکہ مکمل حدیث سنانا چاہتی ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کے لیے جو خوشبوئیں لگائی جائیں گی ان میں ایک عود ہے۔ اچھا، عود بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اور اس میں روایت کیا جاتا ہے، حضرت امام مسلم کی روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ خشک عود جلا کر اس میں کافور ڈال کر بخور کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بخور کیا کرتے تھے۔ اور اہل جنت کے عیش و عشرت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے جس میں ذکر ہے کہ ان کی انگیٹھیاں بھی عود کی ہوں گی۔ عود آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت مہنگی خوشبو ہے اس دور میں، یعنی اگر آپ 1 کلو اس کا لینا چاہیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کی وہ 1 کلو ملتی ہے۔ اچھا جی، اتنی مہنگی خوشبو ہے۔ یہ دو طرح سے ہے، ایک تو لیکوڈ فارم میں جیسے ہمیں ملتی ہے، ہم اس کو عطر کے طور پہ لگا لیتے ہیں، اور دوسرا لکڑی ہوتی ہے اس کی، اس کو جلایا جاتا ہے، پورے گھر میں خوشبو اس کی آ جاتی ہے، اور اس سے بڑا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور خوشگوار مزاج ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ جو خوشبو ہے اگرچہ مہنگی ہے مگر تھوڑی سی لگانے میں جو ہے، جب آپ کا ماحول اتنا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کو یعنی ایک سنت بھی پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں ہم اور چیزوں پہ اور برتنوں پہ اور ڈیکوریشن پیسز پہ اتنے ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، تو ہم اس ایک سنت کو پوری کرنے کے لیے چند روپے اگر لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ کہ مرد حضرات، اور آج کل آپ دیکھیں کہ ویسے بھی پرفیومریز جو ہیں جی یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، جی، تو اگر ہم سنت کے مطابق استعمال کریں تو ایک تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا، دوسرا ہمیں اچھی خوشبوؤں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ جہاں اتنی دنیا اتنے ڈھیروں قسم کے پرفیومز اور عطر بنا رہی ہے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی خوشبو پسند کرتے تھے۔ اس میں بھی بہت حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوشبوؤں کو پسند فرمایا اس کے اندر ہماری ذہانت، ہماری شجاعت، دلیری، بہادری، ہمارے مزاج کا پختہ پن اور ہمارے یعنی دل کی کیفیت جو ہے اس کے بہت یعنی ایک حکمت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آتی ہیں انسان۔ خوشبو آپ دیکھیں آج کل اروما تھراپی جو ہے کس قدر پاپولر ہو رہی ہے، اور بڑا مہنگا علاج بھی ہے، اس کے ساتھ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف خوشبوؤں کے ساتھ ان کے بالکل آپ دیکھیں نا، ہم سائیکولوجیکل پرابلمز اگر خود بھی خوشبو لگاتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، اندرونی طہارت، تو ایک فیلنگ ہی اور ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی دن بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی نہیں بدلے، تو آپ دیکھیں ویسے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، مرد حضرات تو چلیں آسانی سے لگا لیں گے، ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ہیں وہ کیسے اس سے فائدہ حاصل؟ جی، خواتین کے لیے بھی خوشبو لگانا منع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مردوں کو تو جیسی بھی خوشبو وہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اور اینی ویئر وہ ہر جگہ لگا سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے تھوڑی سی احتیاط کرنے کا حکم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کو اتنا برا سمجھا گیا جتنا کہ زنا کو، یعنی اس کی خوشبو جو ہے دوسرے غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب ہم خوشبو لگائیں تو اپنے باہر کے کپڑوں پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر کپڑے پہننے سے پہلے اپنے جسم پر لگا لیا جائے، اور خوشبو جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں قدرے ہلکی خوشبو ہو، ٹھیک ہے، اور باہر جاتے وقت مت لگائیں، یا تو بہت دیر پہلے لگا لیں تاکہ باہر جانے تک اس کا اثر تھوڑا پھیکا ہو جائے، اور یا پھر اپنے جگہ پر پہنچ کے جیسے آپ شادی بیاہ میں یا اپنے کسی پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ لگا لیں، تاکہ آپ کو راستے کی جو ایک یعنی وہ گلٹی فیلنگ نہ ہو کہ آپ کسی خدا نہ خواستہ گناہگار ہو رہے ہیں لگا کر راستے میں مردوں کو سنگا کے، تو بہتر ہے کہ ان کو وہاں پہنچ کر لگا لیجیے۔ اور لیکن اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ کپڑوں کے اندرونی یعنی انڈر آرم یا اپنے کانوں کے پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سے خوشبو جو ہے وہ بہت دور تک نہ جائے۔ اچھا، اسی سے خوشبو سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے پسینہ۔ جی،
کچھ لوگوں کو پسینہ بھی بہت آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم طہارت بھی رکھتے ہیں، ہم صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم بہت لگاتے ہیں پرفیومز وغیرہ بھی، لیکن پسینے کا کیا کریں؟ اتنا زیادہ پسینہ ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ان کو پھر ایک دفعہ اپنی غذا پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ بہت زیادہ قسموں کے گوشت تو نہیں کھاتے. یعنی جیسے ایٹ اے ٹائم جب آپ مرغی بھی، مچھلی بھی، اور چھوٹا گوشت بھی اور بڑا بھی، یعنی مٹن، بیف سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے باڈی کے اندر کچھ ایسے کیمیکل چینجز آتے ہیں کہ آپ کے ہارمونز تک کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس قسم کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی غذا سادہ ہے، اگر آپ سبزی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ پھلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو آپ سے ایسی پسینے کی بدبو آنا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو پھٹکڑی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. نہانا دھونا تو ہمیں یعنی چاہیے، ڈیوڈرنٹ کے مقابلے میں پھٹکڑی بہت بہتر ہے. پسینہ کم کرنے میں بہت مددگار ہے. لیکن پسینے کو کم کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشبو بھی آپ کے جسم سے آئے تو سب سے اچھی خوشبو عود ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکی جسے مسک کہا جاتا ہے اس کا فرمایا کہ وہ بہت اچھی خوشبو ہے، اور اس سے انسان کو ایک تقویت بھی ملتی ہے. ہم آج کل کہتے ہیں نا ہمارے پٹھے تھک گئے ہیں، کمر تھک گئی ہے، اور ہمارے اندر ایک کمزوری اور اس کا احساس ہوتا ہے، تو خوشبو ہمیں ہماری قوت کو بھی بڑھاتی ہے، انرجیٹک بنا دیتی ہے. انرجیٹک بنا دیتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ناظرین، آج ہم نے خاص طور پہ فوکس کیا ہے خوشبو اور بدبو اور پسینہ، اور یہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے جسم کے لیے، اپنی طہارت کے لیے بہت زیادہ خاص طور پہ پتہ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس چیز کے بارے میں بھی ایک اویئرنیس دینی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں خوبصورت چیزیں دی ہیں. اگر ہم اپنے اندر زندگی میں اس کو شامل کریں تو ہم صفائی ستھرائی کے بہترین اصولوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا.